الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فیا عجبا کیف یغسل الہا کیف یجہد الجاہد فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ انسان تو بے جان سا پتھر تو نہیں ہے، انسان تو بے جان سا پتھر تو نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر تو نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر تو نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہو اپنے حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کی کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ سامعین حضرات، آج کا ہمارے درس کا موضوع اور عنوان ہے انسان اس کائنات کا اصلی باشندہ ہے یا نہیں۔ ملحدین کا انسان کے بارے میں تصور ہے کہ انسان خدا کی مخلوق نہیں ہے بلکہ قائم بذات اور نیچرل پروڈکٹ ہے، جسے خدا نے آسمان سے زمین پر نہیں اتارا بلکہ وہ ارتقاء کے منازل طے کرتے ہوئے بتدریج موجودہ حال تک پہنچ چکا ہے۔ انسان روحانی نہیں، محض ایک مادی وجود رکھتا ہے۔ اس کا تعلق آسمان کی لطافت سے نہیں بلکہ خاک کی کثافت سے ہے۔ اے انسان اسی دنیا کا باسی ہے، کہیں اوپر سے زمین پر کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں بھیجایا گیا۔ انسان ایک منطقی حیوان ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے کہ انسان کو تمام فیصلے خدا، وحی اور پیغمبرانہ تعلیمات کی بجائے اپنی عقل کی روشنی میں طے کرنے چاہیے۔ انسان کو اس دنیا میں ایک مخصوص وقت کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے دوبارہ اس مقام پر جانا ہے جہاں سے اس کی تشکیل ہوئی ہے۔ مشہور ایکیالوجسٹ ڈاکٹر ایلس سلور نے حال ہی میں ایک کتاب لکھا ہے، اس کا عنوان ہے انسان اس کائنات کا اصلی باشندہ نہیں ہے۔ وہ اپنے کتاب میں سائنسی دلائل کا انبار لگاتا ہے۔ رچرڈ ڈاکن جیسے ملحدین نے بھی ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ ہم ڈاکٹر ایلس سلور کی چند دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ واقعی انسان وہ عقلی دلائل کے ذریعے انسان کو سمجھاتا ہے کہ انسان اس کائنات کا، اس کرۂ زمین کا اصلی باشندہ نہیں ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش ثقل زمین سے کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر کے درد کی شکایت زیادہ گریویٹی کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے پہلی وجہ بتا دی کہ انسان کے اندر جو کمر کا درد ہے یہ گریویٹی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان اس کائنات کا اصلی باشندہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ڈاکٹر ایلس سلور کہتا ہے کہ انسان میں جتنی بھی دائمی امراض پائی جاتی ہے وہ باقی کسی ایک مخلوق میں بھی نہیں پائی جاتی جو زمین میں بس رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ آپ روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جس میں کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی بھی مرض میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر میں اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جانور ہم دیکھتے ہیں مہینوں تک دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں اور کوئی بھی بیماری اس کو نہیں لگتی۔ چوتھے نمبر پر ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی اس میں بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے کی ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر اور قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس کیوں بیٹھا نہ ہو۔ اور یہ ہم نے بالکل دیکھا ہے کہ بالکل بعض اوقات انسان پر ایسی اداسی آتی ہے۔ نمبر 5 پر وہ کہتا ہے کہ زمین پر رہنے والے تمام مخلوقات کی ٹیمپریچر آٹومیٹک ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر وہ سخت تیز دھوپ میں ہے تو اس کا جسم خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا۔ اگر اسی وقت بادل آ جاتے ہیں تو اس کے جسم کا ٹیمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا۔
جبکہ انسان میں ایسا سسٹم کیوں نہیں ہے، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جاتا ہے۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے، جو موسمی بیماریاں ہیں صرف انسانوں میں ہے۔ نمبر 6 پر ڈاکٹر ایل سلور کیا کہتا ہے؟ وہ انسان اس سیارے پر پائے جانے والی دوسری جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے، اس کی جسم کی ساخت دوسری تمام مخلوقات سے مختلف ہے۔ نمبر 7، زمین کی اصل باشندے، اصل جو رہائشی جانور ہے، اپنے غذا حاصل کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں پڑتی، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنے غذا کی چند لقمے حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدہ اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ نمبر 8، ڈاکٹر صاحب کہتا ہے انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم بستروں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کی اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں۔ یہ چیز اس کی علامت ہے کہ انسان کی اصل مقام پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کے مطابق تھی۔ نمبر 9 پر وہ کہتا ہے کہ انسان زمین کی سب مخلوقات سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہاں پر کسی جانور کے ارتقاء، ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ ارتقاء انسان کی جو پیدائش ارتقاء کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی تخلیق جدا اور حیوانات سے اس کی تخلیق جدا ہو چکی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے دلائل کو ڈاکٹر ایل سلور نے بہت خوب انداز میں بیان کیا ہے۔ ہم نے چند مختصر سے آپ لوگوں کی وضاحت فرما دی کہ انسان اس کائنات کا اصلی باشندہ نہیں ہے، اس کو ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انس اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد معلوم ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس کی مقصد معلوم ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی مقصد معلوم ہے، اور اللہ رب العزت نے جنت میں ہمارے لیے ہماری خواہشات کی زندگی تیار کی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ بس ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم سے نجات دے۔ الحمدللہ ہم نے عقلی اور نقلی دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان اس کائنات کا اصلی باشندہ نہیں ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔